بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور ویلکم بیک۔ اور آج کی ویڈیو ان تمام ماؤں کے لیے ہے جن کی بیٹیوں کی یا تو ابھی بھی شادی ہوئی ہے یا پھر ہونے والی ہے۔ ماں کا جو لفظ ہے اور ماں کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک جذبہ ہے، اور جب کسی بھی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ اس ماں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ کس طرح سے اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے اور کس طرح سے آگے بھیجتی ہے۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بہت دفعہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں سسرال میں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو ہم نے شاید اس طریقے سے پریپیئر نہیں کیا ہوتا، یا ہم نے اس کو وہ حقائق نہیں بتائے ہوتے کہ کس طرح سے تم نے سسرال میں جا کے رہنا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں جو چیز جس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے وہ یہی کہ بیٹی کی پڑھائی کو مکمل ہونا چاہیے اور بیٹی کو پڑھتے وقت کسی نے تنگ نہیں کرنا۔ لیکن پلیز اپنی بیٹیوں کو اس بات کے لیے مینٹلی پریپیئر کیجئے کہ سسرال کوئی ایک ڈریم ورلڈ نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے رہیں گی، بلکہ وہ بھی ایک گھر ہے، اور اس میں مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے، اور ان مختلف لوگوں کے ساتھ اس نے کس طرح سے رہنا ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ اس خوش گمانی میں مت رہنے دیجئے کہ آپ کو ایک فیری ٹیل مل جائے گی، آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کسی شہزادے کے ساتھ چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے جو نصیب میں لڑکا لکھے وہ شہزادہ ہی ہو، ہر ماں کے دل کو، ہر باپ کے دل کو ٹھنڈک ملے، اللہ کرے، میری یہ دعا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے جو مسائل ہیں سسرال میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شروع ہوتے ہیں، اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیٹی نے صحیح طریقے سے کھانا نہیں بنایا، بیٹی کو صحیح سے سرونگ نہیں آتی، بیٹی کو صحیح سے کپڑے پریس کرنے نہیں آتے۔ اور آج کی جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اگر کسی اور کے نہیں تو کم از کم اپنے شوہر کے تمام کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ اپنے شوہر کا ہر کام جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اپنے ہاتھ سے کرے۔ دیکھیں، کام کو کرنے میں اور کام کو پرفیکشن سے کرنے میں دو فرق ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھا دی ہیں نا تو یقین کریے کہ سسرال میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لے گی۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جگہ تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اس میں اس بچی کا، اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہوتا جس کو ہم اگلے گھر بیاہ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں اسی لیے لے کے آئی تھی کہ کیا ہم نے بچی کو اس بات کے لیے تیار کر دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کپڑے اچھے سے پریس کر سکتی ہے؟ کپڑے پریس کرنا، اب بہت سارے لوگ اس بات پہ شاید مذاق اڑائیں گے کہ کپڑے پریس کرنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر وہ شخص اور وہ شوہر جو کہ اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے کپڑے اچھے طریقے سے پریپیئر کر کے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹیبل طریقے سے آفس بھیجے، لیکن اس کی بیوی میں یہ گٹس ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے شوہر کی شرٹ کو، اپنے شوہر کے کپڑوں کو پراپرلی پریس کر سکے، تو کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں گھر کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی انسان اگر وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کے پریس کیے ہوئے اس طرح کے کپڑے جن کے اوپر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ اگر پریس ہو بھی گئے تو وہ پریس کیے ہوئے لگ ہی نہیں رہے، اگر وہ اس طرح کے کپڑے پہن کے اپنے دفتر جائے گا، اپنے کسی بینک جائے گا، یا اپنی کسی ایسی ورک پلیس پہ جائے گا کہ یہاں پہ اس کے کولیگز اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یار تمہاری تو شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد تم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہو، کیا تمہاری بیوی کو کپڑے پریس کرنے نہیں آتے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جوکس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کرٹیسزمز ہوتے ہیں کہ اگر ورک پلیس پہ مرد ان باتوں کو فیل کرے اور ان باتوں کا اثر لے تو اس کا اثر اس کی نجی زندگی پہ، یعنی اس کی پرسنل لائف پہ ڈائریکٹلی آتا ہے۔ تو اپنی بیٹی کو اس بات کے لیے کنونس کرنا چاہیے اور اس بات کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے صرف اپنی بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا نہیں ہے، ہم نے صرف اپنی بیٹیوں پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا کہ اپنے اچھے گریڈز لے کے آنے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل چیلنج ہے۔ کسی بھی ماں کی کامیاب ہونے کا جو اصل امتحان ہے وہ تبھی آتا ہے کہ جب اس کی بچی نہ صرف اچھے گریڈز لے کے کامیاب ہو بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کا ہر کام کرنا آتا ہو، اس کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے آتے ہوں، اس کو اچھے طریقے سے اپنے شوہر کی شرٹ پریس کرنی آتی ہو۔ کیونکہ جب کوئی بھی انسان بہت اچھی کریز والے کپڑے پہن کے، بہت ہی اچھے طریقے سے کرسپ سے کپڑے پہن کے باہر جاتا ہے نا تو یقین کریں، اور جب دنیا اس کی تعریف کرتی ہے تو وہ ایکچولی اس کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی بیوی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہے کہ اس سب محنت کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے۔ تو جب کوئی بھی اس کو باہر اپریشیٹ کرے گا تو الٹیمیٹلی اس شخص کے دل میں اپنی بیوی کے لیے عزت پڑ جائے گی۔ یہ تو میں آپ کو صرف ایک ہی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ نے اپنی بچی کو یہ سمجھا دیا کہ آپ نے اس شخص کے کپڑے اچھے صاف کرنے ہیں، آپ اس کو یہ بھی سمجھائیے کہ آپ نے اس شخص کے جوتوں کا خیال کرنا ہے، آپ اس کو سمجھائیے کہ تم نے اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، تم نے اس کے پسند ناپسند کا خیال کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنی بیٹیوں کو یہی کہتے رہیں کہ اپنی پسند کے مطابق خود کو، دوسرے کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال لیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اپنے شوہر کے دل میں گھر کرنا ہے، اور اگر آپ ایسا کرنا سیکھ جائیں گی اور آپ اپنی بیٹی کو
کو سکھا دیں گی تو یقین مانیے کہ آپ نہ صرف ایک کامیاب ماں ہوں گی بلکہ آپ کی بیٹی بھی انشاءاللہ اگلے گھر پہ راج کرے گی. سو امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ٹپ جو ہے نا آپ سب ماؤں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ حافظ.